بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محب وطن پاکستان دوستو، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ قومی منظر آج کے کالم کا عنوان ہے عمران خان ڈرا نہیں، بکا نہیں، جھکا نہیں۔ سچائی کی حوصلہ شکنی، جھوٹ کی حوصلہ افزائی۔ ماڈل ٹاؤن کے وہ قاتل جو بقول سپریم کورٹ کے صادق اور امین نہیں تھے، اسی سپریم کورٹ نے انہیں تخت اسلام آباد پر بٹھا لیا۔ اسی سپریم کورٹ نے جس عمران خان کو کہا تھا کہ تم صادق اور امین ہو، اس قائد اسلام کو تخت اسلام آباد سے اتار دیا۔ آستین کے سام میر جعفر علیم خانوں، میر صادق جہانگیر خانوں اور پاکستان کے ازلی خود فروش فتنے MQM نے امریکہ کے غلاموں کا ساتھ دے کر پاکستان کی سرزمین پر اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کا اعلی کار بن کر قوم سے منافقت کی ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ اس پاک دھرتی پر پہلے بھی وطن فروشوں نے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان اور دنیا اسلام کی پہلی محب وطن خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو سر عام جلسہ عام میں شہید کیا تھا۔ اس دھرتی پر پہلے بھی اسلام دوست اور آزاد خود مختار پاکستان کے علمبردار وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا ماورائے عدالت قتل ہوا ہے، اور آج ایک بار پھر ایک صادق اور امین وزیر اعظم کے اقتدار کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے خون کر دیا۔ ایک عظیم بھٹو تھا جس نے کہا تھا پورے خاندان کو پاکستان پر قربان کر دوں گا، لیکن سامراج کے سامنے پاکستانیوں کا سر جھکنے نہیں دوں گا، اور اس نے قوم سے کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ آج پاکستان کے ایک اور وزیر اعظم نے قوم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ عمران خان نے کہا تھا میں پاکستانیوں کا سر جھکنے نہیں دوں گا، اور وہ امریکہ کے یاروں کے مقابل آخری دم تک چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ سلام ہے عمران خان کی عظمت کو، جس نے اپنا اقتدار تو قربان کر دیا، لیکن سامراجی قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ وہ جھکا نہیں، اس نے غلامی قبول نہیں کی، اور عدالت نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تخت اقتدار سے اتار دیا۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ عمران خان پاکستان دوستوں کے دلوں میں زندہ جاوید ہو گیا ہے۔ BBC جھوٹ بول رہا ہے۔ عمران خان دشمن لوگ عمران خان کو تخت اقتدار سے گرانے کے بعد بھی اپنے آنے والے کل سے خوف زدہ ہیں، اور اب عوام میں افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا تھا۔ کابینہ کے ساتھ ہی عمران خان کے قانونی و سیاسی مشیروں، بعض بیوروکریٹس، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی ایوان وزیر اعظم تشریف لا چکے تھے۔ اجلاس میں فیصلہ یہ ہوا کہ دھمکی آمیز خط بعض عہدیداروں کو دکھایا جائے، خط کو پبلک کر دیا جائے۔ اس دوران ہیلی کاپٹر میں غیر معمولی سیکورٹی میں 2 لوگ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم سے تنہائی میں ملاقات کی۔ جیو نیوز اور BBC کے ذرائع کی ایسی کی تیسی، بن بلائے مہمان جو کوئی بھی تھے وہ پاکستان اور عمران خان کے دوست تھے۔ وہ یہ کہنے آئے تھے کہ تمہارا کمینہ دشمن کسی بھی حد تک
جا سکتا ہے۔ تمہارا کمینہ دشمن دھمکی آمیز خط کو پبلک کرنے سے خوف زدہ ہے۔ وہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ کی تاخیر اور توہین عدالت کے جرم کا بنا کر تمہیں گرفتار کرنے کی تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ رات 12 بجے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل کی گاڑی پارلیمنٹ کے باہر آ چکی ہے۔ وہ تمہیں عوام کی عدالت میں جانے نہیں دیں گے۔ بہتر ہے پاکستان کے لیے اقتدار کی قربانی دے دو۔ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونے کی اجازت دے دو۔ عمران خان کو اس ہنگامی فیصلے پر آمادہ کرنے والے کل بھی اس کے ساتھ تھے اور آج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کون جانتا ہے کون تھے؟ وہ تو عمران خان ہی جانتا ہے۔ پاکستان آرمی کے ترجمان ISPR نے BBC کی بے بنیاد خبر کو حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پروپیگنڈا خبر میں کوئی معتبر، مستند اور متعلقہ ذرائع نہیں اور یہ بنیادی صحافی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ اس جعلی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ واضح طور پر یہ ایک منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ عمران خان کے دلیر سپاہی علی محمد خان نے پارلیمنٹ ہاؤس سے مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس عمران خان کو تم یہودی کا ایجنٹ کہتے رہے، اس یہودی کا ساتھ دے کر تم نے پاکستان دوست عمران خان کو تخت اقتدار سے اتار دیا۔ لیکن یاد رکھیں، عمران خان عوام کی طاقت سے ایک بار پھر آئے گا اور ایک تہائی اکثریت سے آئے گا، اس لیے کہ وہ سامراج قوتوں کے سامنے عظمت پاکستان کے لیے آہنی چٹان ہے۔ وہ ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں، وہ دین مصطفیٰ کے سالار ہیں، وہ عالم اسلام کے قائد ہیں۔ اگر اس کا کوئی قصور ہے تو صرف اتنا کہ وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بعد مسلم امہ کا بلاک بنانے والا مجرم ہے۔ تاریخ کا پہلا وزیر اعظم عمران خان ہے جسے کرپشن اور بے ایمانی پر نہیں بلکہ خودداری اور ایمانداری کے جرم پر تخت اقتدار سے گرایا گیا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ میدان کارزار میں جب شہسوار گر کر اٹھتا ہے تو وہ دشمن حق و صداقت کے لیے خوف کا طوفان بن جاتا ہے۔ عمران خان اگر چاہتا تو خاموشی سے استعفیٰ دے دیتا، لیکن عمران خان نے کمال حکمت عملی سے قومی سیاست کے گٹر سے ڈھکن اٹھا کر قوم کو غلاظت دکھا کر غلامی نواز ایوان عدل دکھا کر اقتدار چھوڑنے کی ترجیح دی۔ عمران خان نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنے چاہنے والوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ سامراج سے ڈرا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں۔ مسلم امہ اور پاکستان کے خوددار عوام کو عمران خان پر فخر ہے۔ مسلم امہ اور پاکستان کی خوددار عوام کو عمران خان پر فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔